ٹھیک ہے جناب شبلی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں ہمارے اوپر، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایسا کچھ نہیں کیا. فیٹ ایف پہ جو آپ کہتے ہیں نا کلب کیا اس کو نہیں دیکھیں جی، یہ تو اس کی تو دوسرا آپ آئسولیشن میں لے گئے تھے پاکستان کو، وہ کہہ رہے ہیں ہم بحالی کی طرف لا رہے ہیں. دیکھیں یہ اس چیز کی تو دنیا گواہ ہے کہ کس نے اپوز کیا، یہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور اپوزیشن نے نہ صرف اپوز کیا بلکہ انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا تھا. اب دوسری بات آتے ہیں آئسولیشن پہ. اب آئسولیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو میرا خیال ہے یہ بھول گئے ہیں کہ ملک میں بڑے عرصے بعد ایک ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، جو بانی تھے اس اسلامک سربراہ کانفرنس کی. اس نے ہم نے کوئی 16-18 سال بعد اسلامک کانفرنس کی عالمی، جس میں کہ تمام ممالک کے وزرائے خارجہ اور ان کے سینئر لوگ آئے. تو کیسی آئسولیشن، 52 ملک ہیں، اسلامی ملک ہیں. دوسری جو تھی تو دیکھیں پورے ریجن میں، پوری دنیا میں ایک ری سیٹنگ ہو رہی ہے فورن ریلیشنز کی، تعلقات کی. ہر بندہ، انہوں نے بھی کہا کہ افراد کے تعلقات ہوتے ہیں، ہم اسی پہ اختلاف کرتے ہیں. افراد کے تعلقات نہیں ہوتے، نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے جس پہ کہ آپ کام کرتے ہیں، اور نیشنل انٹرسٹ کا پرسنل انٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صحیح کہتے ہیں کہ پرسنل انٹرسٹ، بیکاز انہوں نے اپنی جو فورن پالیسی بنائی ہے وہ بیکاز ان کے ایسٹس باہر ملکوں میں ہیں، ان ملکوں کے ساتھ انہوں نے ایک سبسروینٹ ہماری فورن پالیسی بنائی، جس کی وجہ سے ملک کو بڑے نقصانات ہوئے، اور ابھی جو یہ کر رہے ہیں اس سے بھی بڑے نقصانات ہو رہے ہیں. ہم نے رشیا کے ساتھ، ہم نے ٹرکی کے ساتھ، ہم نے چائنا کے ساتھ ایک نیا اپنی ری الائنمنٹ کر رہے تھے، جبکہ یہ لوگ جو کہ دوسرا گروپ ہے، یعنی کہ جو آج کی گورنمنٹ ہے، ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ وہ والی فورن پالیسی جو کہ غلامی پہ مبنی ہو، جو پہ انڈیویجول انٹرسٹ پہ ہو، نہ کہ ایک نیشنل انٹرسٹ پہ مبنی ہو. دو چیزیں، ایک تو یہ کہ آپ کی حکومت نے ماضی میں یہ بیانات دیے، انہوں نے کہا کہ یہ اب جو ہے ٹیکنیکل سے زیادہ فیٹف جو ہے وہ پولیٹیکل مسئلہ ہو گیا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دور میں جو بات پھر وہ کر رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی وجہ سے اس کو وہ پولیٹیکل مسئلہ بنا کے بیٹھ گئے تھے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ خود کہتے رہے ایک جی. اور کیا یہ جو ہے وہ ظاہر ہے امریکہ کی اس کے اندر ان کو مدد حاصل ہوئی ہے اس سارے مسئلے میں نکلنے کے لیے؟ دیکھیں پولیٹیکل جب ہم کہتے تھے تو اس کا بنیادی مقصد تھا کہ انڈیا ہر اس کوشش اس کی یہ تھی کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے، اور انڈیا آج تک جو ہے وہ تھا. وہ الگ بات ہے کہ اب اگر میں اپنے بلاول بھٹو جو کہ وزیر خارجہ ہیں ان کے بیانات دیکھوں، جس میں کہ انہوں نے ریسنٹلی باوجود اس کے کہ وہاں پہ حرمت رسول پہ باتیں کی گئیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونا چاہیے. اب اس قسم کی پالیسی میں اگر وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ بھئی ہماری مخالفت مت کرو اور یہ چھوڑ دو، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایکچوئل فیکٹ یہ ہے کہ جو ان کی پالیسیز ہیں وہ جو ہے وہ اس ملک کو نقصان دیتی آئی ہیں، اور انہوں نے نقصان دیا ہے. یہ چیز تو ایک سیٹل پولیٹیکل مسئلہ تو آپ کہہ رہے تھے نا. پولیٹیکل مسئلہ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ انڈیا وہ ہمیشہ کوشش کر رہا تھا کہ ہماری اس کو بلیک لسٹ میں کرے، گرے لسٹ میں کرے. آپ لوگوں کا اشارہ امریکہ کی طرف بھی ہوتا تھا. نہیں دیکھیں یہ تو ایک الائنس ہے نا، ایک الائنس ہے. ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ ہو گیا، انڈیا ہو گیا. انڈیا اس حکومت نے آ کے وہ الائنس توڑ دیا ہے یا کس طرح کیا اس مسئلہ؟ نہیں دیکھیں توڑنا تو تب ہوتا ہے نا جب آپ کوئی کمپرومائز کھاتے ہیں. فورن ریلیشنز میں یہی ہوتا ہے کہ ہر ملک اپنی، تو انہوں نے کمپرومائز کیا، اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پاسبل ہوا. نہیں دیکھیں جہاں تک فیٹف کا تعلق ہے اس میں تو میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ ہاتھ ہی نکل گیا تھا. ابھی جو 2 مئی جس میں کہ وہ وزٹ کریں گے جولائی میں یا سپتمبر میں، اس میں جو ہے اس میں جا کے تو یہ چیز ایک فارمیلٹی ہے جس میں وہ آن گراؤنڈ اس کو ویریفائی کرتے ہیں اور یہ چیز ہو جائے گی. قاہر صاحب اب ایک تو یہ سوال بھی لے لیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ ایک گٹھ جوڑ تھا، ایک نیکسس تھا، بڑا کام تو ہم کر کے چلے گئے تھے، ہمارے دور میں وہ پولیٹیکل مسئلہ بنایا ہوا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا ہی رہ گیا تھا جو کہ اب ریزالو ہو جانا ہے، اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے اب مہنگائی، احتجاج، حکومت کے خلاف اب اپنا رد عمل دینا ہے، کل جو ہے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے. ان دونوں سوالوں کا جواب ذرا مجھے دے دیجیے. قاہر صاحب ہلو جی، قاہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی 2 باتیں انہوں نے گزارش کی نا کہ شبلی صاحب کو چاہیے کہ وہ کالے رنگ کے جھوٹ بولے، سفید رنگ کے نہیں. کیونکہ یہ کہنا کہ ان کے دور میں ترکی کے ساتھ تعلق بڑے اچھے ہو گئے تھے، چائنا کے ساتھ تعلق بڑے اچھے ہو گئے تھے، اور ایران کے ساتھ تعلق بڑے اچھے ہو گئے تھے. آپ نے
اس کا سی پیک کا جنازہ نکال دیا آپ کے پورے دور کے اندر. وہ سی پیک کا سارا پروسیس بند رہا. چائنیز ہم سے ناراض رہے, ساری دنیا جانتی ہے. ترکی کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے رہے, سعودی عربیہ آپ سے ناراض رہا, یورپین یونین آپ کے ساتھ ناراض رہی. کون سا ملک تھا جس کے ساتھ آپ کے تعلق بہتر تھے؟ ہاں, ہندوستان کے لیے دعائیں آپ نے کی تھی کہ اللہ کرے مودی جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ وہ ہو سکتا ہے مودی ناراض رہا, لیکن گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہوگی, گورنمنٹ آف دا ڈے اپنی ڈیوٹی ادا کرے گی. کوئی اچھے طریقے سے کرے گا, کوئی کمزور طریقے سے کرے گا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ خان صاحب کی اور شبلی صاحب کی حکومت نے کام نہیں کیا. ہاں, میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے نالائکوں کی طرح کام کیا, اتنا اچھا کام نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا. بٹ ان کا بھی کریڈٹ بنتا ہے, ان کو بھی ملنا چاہیے. یس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کسی ایک دن میں, کسی ایک وقت میں, کسی ایک ادارے میں, کسی ایک گورنمنٹ نے نہیں کر دیا. لیکن تو کہہ صاحب یہ اس سے ہمیں اس سے ایک لیسن ملتا ہے نا, اس سے ایک ہمیں لیسن ملتا ہے. یہ بہت پہلے کر سکتے تھے. دیکھیں شاید میں گزارش کر لوں, مجھے بریک لینی, بہت پہلے ہو سکتا تھا. مثلاً پارلیمان سے آپ نے کچھ چیزیں پاس کرانی تھی. جب ہم پہلے دن کہہ رہے تھے کہ خان صاحب آئیے وے فارورڈ ڈیزائن کرتے ہیں, انہوں نے کہا یہ انرو مانتے ہیں, انرو مانتے ہیں, انرو مانتے ہیں. وہ وقت تھا نا, ہماری گورنمنٹ اگر ہوتی تو ہم اس دور میں یقیناً مشاورتی عمل کے تحت سارے کام کرتے تھے, ساری جماعتیں آن بورڈ ہوتی تھیں, اور وہ کام جو آج جا کے اتنے سالوں میں انہوں نے کیا, لوگوں کو ناراض کر کے کیا, وہ کام ہم اور وہ اقدامات. لیکن قاہرہ صاحب وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جس وقت یہ بات کی تو دیکھیں یہ جوائنٹ سیشن سے پاس اسی لیے کرانا پڑا نا, کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ بات کی, اگر اس وقت اس مسئلے پہ بیٹھ جاتے, جو کیسز والے مسئلے یا جو نیب کے لاس تھے یا دوسرے تھے, ان کو بعد میں ڈسکس کر لیتے. وہ کہتے ہیں کلب کیا جبھی تو ڈیلے ہوا, ورنہ یہ پھر بہرحال جوائنٹ سیشن سے ہو گیا. ہم نے نہیں کیا, کلب نہیں کیا. یہ بات ان کی طرف سے آئی تھی کہ نیب لا میں ریفارمز کرنی چاہیے. ہم نے کہا جی 30 دن پہ نہ کرنا چلیں, لیٹس موو فارورڈ. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آؤں گا. تو اب وہ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکالیں, آگے حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی. اور کچھ یہ بات بھی اب سامنے آ رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں اس حکومت کو ہٹایا گیا. اگر یہی مہنگائی آپ نے کرنی تھی, یہی ڈالر کا ریٹ اور مہنگائی پیٹرول ڈیزل یہیں پہنچانا تھا, تو پھر ان کو کیوں ہٹایا گیا تھا. تو آج کی حکومت کی طرف سے کیا موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ کیوں اتنا جلدی میں سب کچھ کیا گیا. ایک بریک کے بعد سے بات ہوگی.